بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں زی این نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس پر بات کریں گے۔ پھر عمران خان اور جنرل صاحب کی کچھ خفیہ ملاقاتوں کا تذکرہ ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ جنرل صاحب ہمارے بندے توڑ توڑ کر پی ٹی آئی میں لے کر جا رہے ہیں، یہ بیان کس کا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ بہت بڑی بریکنگز شیئر کرنی ہے، تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کیوں دائر کر رہی ہے؟ یہ ریفرنس کہاں دائر ہوتا ہے؟ یہ ریفرنس آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ ریفرنس تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو فارن فنڈنگ کیس جو ہے نا وہ ایک نشانہ ہے۔ یہ تو ان کو خوف ہے نا کہ فارن فنڈنگ کیس آ رہا ہے۔ اچھا، چیف الیکشن کمشنر پر پہلے بھی ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا پریشر ہے، اس پہ دو تین قسم کے پریشر ہیں، جیسے حامد میر صاحب بھی، باقی بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان پہ یہ بھی پریشر ہے کہ آپ مستعفی ہو جاؤ، ان پہ یہ بھی پریشر ہے کہ خیال آپ نے ابھی وہ فیصلہ نہیں سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھونچال آ جائے۔ تو اصل میں یہ بلیک میلنگ ہے، اصل میں یہ وہ اس لیے ہے کہ وہ اب بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ جناب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کے لوگوں سے یا نون لیگ کے یا حکومتی وفد سے ملاقات کی ہے۔ بھائی آپ سے نہیں ملاقات کی، وہ تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے سب سے زیادہ کی ہیں ملاقاتیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ کہتے ہیں کہ آ کے ملاقات کر کے گئے ہیں۔ ان کے 5 وزیر آ کے ٹولے بنا کے آتے تھے اور وہ ملاقات کرتے تھے۔ خان صاحب نے خود بڑا خفیہ ملاقاتیں کرنے کا ان کو پیغام بھیجا، جس کا خان صاحب کو آج تک غم بھی ہے، وہ خفیہ ملاقاتیں نہیں کی۔ اور خان صاحب بار بار الیکشن میں ان پہ الزام لگاتے رہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا جا کے مریم نواز کے پیروں میں بیٹھے ہیں اور حمزہ شہباز کے پیروں میں بیٹھے ہیں، ثبوت ان کے پاس کوئی ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو خان صاحب کو رعایت ہے کہ ابھی تک ان کو یہ توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہیں ملا۔ ان کی فیملی تک پہنچ گئے، جی ان کی فیملی تک پہنچ گئے، ان کی مسز تک پہنچ گئے جناب، وہ ان کی بیگم جن کو انہوں نے خود ترقی دی تھی، اب وہ پہنچ گئے کہ جناب فلاں جگہ پہ ان کو نون لیگ کی حکومت نے لگایا ہے اور وہاں بڑے پیسے بنتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بات کرے، ابھی تو میں کہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نے بہت ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان کو تو فوری طور پہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس دے کے ان پہ توہین عدالت لگانی ہوتی۔ شاید یہ میرے ویورز میں سے بہت ساروں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو، لیکن بہت ساروں کو یہ پتہ نہ ہو کہ توہین عدالت الیکشن کمیشن بھی لگا سکتا ہے، اور ایسی توہین عدالت لگاتا ہے کہ پتہ جب یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے منسٹرز نے بڑی دھمکی دی تھی، یہ خود آدم سواتی نے کہا تھا اس کو تو آگ لگا دینی چاہیے، فواد چودھری نے بعد میں کس طرح سے ناک رگڑ کے انہوں نے معافیاں مانگی تھی، سب کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر توہین عدالت لگ گئی تو ادھر ہی نااہل ہو جائیں گے، تو خان صاحب کو تو نااہل ہو جانا چاہیے تھا جس طریقے سے وہ الزام لگا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر پر۔ یہ صرف فارن فنڈنگ کیس ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ جی اس کا فیصلہ آیا تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کے اوپر کوئی پریشر ڈیولپ کر سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک ان کا مزاج ہے وہ پریشر تو ڈیولپ نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی وہ پریشر لیتے ہیں، لیکن ساتھ عوام کا بھی فرض ہے، ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، حکومتی اتحادیوں کا بھی، کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا بھائی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی جو ہے نا مطلب وہ آپ ایک بندہ مسلسل گالیاں دے، لتھاڑتا پتھاڑتا رہے، جناب میں ریفرنس بھیجوں گا، اور صرف اس لیے کہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ آ رہا ہے اور اس کو رکوانے کے لیے یا اس کو اپنی مرضی کا کروانے کے لیے، تو یہ اس طریقے کے ہتھ کنڈے جو ہے نا یہ بڑا غلط بات ہے۔ تو یہ ریفرنس دائر کہاں ہوگا؟ بھائی یہ ریفرنس ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ٹھیک ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی میں آپ کو تشکیل بتا دیتا ہوں۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے 5 ممبران ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے چیف جسٹس، 2 ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز، 2 ہوتے ہیں سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے ججز۔ اب اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے، ایک چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب ہیں، دوسرے اس کے ممبر ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تیسرے اس کے ممبر ہیں جسٹس سردار طارق صاحب، تیسرے اس کے ممبر ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شیخ احمد علی صاحب، اور چوتھے، اور 5ویں اس کے ممبر ہیں جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب۔
تو ماشاءاللہ یہاں سے تو چھٹی ہو گئی. پی ٹی آئی کو امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے کو پریشر تلے آئے گا جسے 4 ووٹ اب بھی جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر کے حق میں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے. ان کو یہ شوق ذرا پورا کر دینا چاہیے. یہ آپ شوق پورا کریں. اچھا یو اے ای کے شیخ نایان ان کی فنڈنگ کا ذکر ہو رہا ہے. اس نے عمران خان کو اتنی بڑی فنڈنگ کس لیے کی؟ یہ بہت بڑا راز ہے. بڑی فنڈنگ اس لیے کی کہ بہت سارے آپ چیزیں کھول کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ کچھ ایسے ڈاکومنٹڈ پروف بھی آنے لگے ہیں. ہفتہ 2 ہفتے میں, مہینے میں, دنوں کی بات ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. شیخ نایان نے کیوں کی فنڈنگ؟ اس لیے کی کہ ان کو کوئی کام لینا تھا نا. آپ خود دیکھ لیں ان کے تو مطلب وہ رائل فیملی کے ممبر بھی ہیں, وہ منسٹر بھی ہیں. ان کو یہ گوادر پورٹ بھی چبھ رہا ہے, ان کو سی پیک بھی چبھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. بہت سارے ہمارے دوستوں کو چبھ رہا ہے سی پیک بھی, کیونکہ ان کے اپنے مفادات کو وہ ہٹ ہوتے ہیں. اور نواز شریف نے وہ مفادات جو ہے نا وہ سرو نہیں کیے, اس طریقے سے وہ نہیں کیے. انہوں نے سی پیک, ان کو پاکستان کا مفاد عزیز تھا. اس وجہ سے خان صاحب آئے تو سی پیک سے سانس نکل گیا پورا. تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ ایسی تھوڑی ہوتا ہے. یہ اپنے اپنے مفاد, ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے. پہلے تو ہم نے یہ سوچا فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری پڑھ کے کہ شیخ نایان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ میری یہ فنڈنگ کہاں جا رہی ہے. بعد میں پتہ چلا بھائی یہ تو ایک پری پلانڈ سارا منصوبہ تھا. یہ تو ایک سارے کا سارا منصوبہ تھا پری پلانڈ. یہ اس وجہ سے ہوا ہے. سنا ہے خان صاحب کا جو 4 سالہ دور تھا اس میں بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی. جی اور اب اس میں تقریباً 7 دفعہ شیخ نایان سے ملاقات ہوئی ہے. اب ایسے تو نہیں ہے, یہ مختلف جگہوں پہ ہوئی ہے. اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. 7 دفعہ 2018 میں کو 2 دفعہ ہوئی ہے, 2019 میں کو 3 دفعہ ہوئی ہے, 2 دفعہ کے پتہ نہیں 3 دفعہ جو ہے نا 2020 میں ہوئی ہے. تو یہ تقریباً کو 7 ملاقاتیں ہیں. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا کال لاگ نکالیں, اس کا ریکارڈ ہوتا ہے پورا. 20 دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, ان سے 3 سالوں میں فون پر 20 دفعہ. تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ بڑا پری پلانڈ طریقہ مبینہ طور پہ یہ ساری جو صورتحال ہوئی ہے. اب تو کچھ سوشل میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے. یہ کچھ ایسے مفادات تھے جو انٹر لنکڈ تھے. وہ انٹر لنکڈ مفادات جس کو خان صاحب نے سرو کیا. پھر اچھا جنرل شجاع پاشا سابق ڈی جی ISI, ان کا کیا چکر ہے؟ ان کا چکر بڑی ملاقاتیں ہوئی ان کے ساتھ. جی خان صاحب کے ساتھ یہ شیخ نایان کی ملاقاتیں کرانے میں یہی صاحب تھے. اور اس میں جنرل شجاع پاشا انڈینز بھی شامل تھے. اس میں ایک اور بزنس مین ہے عمران چودھری, وہ بھی, اور عمران خان صاحب کی ملاقات بھی. یہ ملاقاتیں ایمریٹس ہل میں ہوتی رہی ہیں, لوگ بتا رہے ہیں. ایمریٹس ہل یعنی کہ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں UAE کا یہ پوش یا بلکہ پوشسٹ ایریا ہے. یہ وہاں پہ ہوتی رہی ہیں ملاقاتیں. سب سے ستم ظریفی والی بات یہ ہے کہ مبینہ طور پہ اس میں کچھ انڈینز جن کے کچھ نام بھی آ رہے ہیں وہ بزنس مین بھی شامل تھے. انہوں نے بھی ایسے نہیں فنڈنگ کروائی. اور جنرل شجاع پاشا صاحب نے ان کو کہا عارف نقوی کو کہ آپ فنڈز جو ہے نا جمع کریں, اور جنرل شجاع پاشا صاحب نے وہ فنڈز جمع کروائے. اور جنرل شجاع پاشا صاحب نے عارف نقوی کے یہاں پاکستان میں تمام کاروباروں کو کے الیکٹرک سمیت تمام کاروباروں کو پورا ایک تحفظ دیا. ایسی بات نہیں ہے جنرل شجاع پاشا صاحب, یہ جنرل شجاع پاشا ہی تو تھے جنہوں نے پاکستان کا یہ تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا وہ مینار پاکستان پہ وہ 2011 والا جلسہ کروایا تھا. یہ ایسا نہیں ہے, یہ بہت لمبا چوڑا چکر ہے. اب وہ ساری چیزیں پکڑی جا رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. یہ جنرل شجاع پاشا صاحب کیا کرتے رہے. میں آپ کو ایک کلپ سنواتی ہوں. یہ بھی اس چیز کا پروف ہے کہ جنرل صاحب نے PTI کو کس طرح پروان چڑھایا. اچھا, یہ آپ پہلے کلپ سن لیں. بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں, ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 تھا. 2010 میں؟ ہاں 2010 میں. اچھا. تو پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا بھائی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ, وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ. تو انہوں نے بلایا ہمیں. اچھا. اور ہم گئے ان کے پاس. تو باتوں میں ہم نے پہلے شروع میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے, آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں. وہ اپنی محنت کر رہے ہیں, PTI والے کریں, آپ تو نہ بندے لے کے جائیں. کہتے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. تو پھر اور باتیں شروع ہو گئی. شجاع صاحب نے نا کسی اور بات کی طرف پورا ڈسکشن ٹرن کر دی
तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं चौधरी साहब आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूं। शहजाद साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। अच्छा, आप तो फिर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे पास बैठे। अच्छा। तो ये आपसे नुमाया लोगों में कौन कौन आपसे ले गए थे पीटीआई में पाशा साहब? जो आज नुमाया नजर आते हैं, जहांगीर तरीन साहब थे जी। अच्छा, और कौन? अलीम खान साहब थे, जितने बंदे आपको नजर आते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये सलीम साफ़ी साहब ये सलीम इंटरव्यू साफ़ी कर रहे साहब हैं। को इंटरव्यू दे रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब के आज वज़ीर आला हैं, वो कह रहे हैं हमारे बंदे तोड़ तोड़ के जनरल पाशा ले गए थे पीटीआई में, अब भी कोई गुंजाइश बाकी रह गई है। और कहते हैं हमने शिकवा किया बाकायदा कि आप हमारे बंदे क्यों तोड़ रहे हैं, और फिर खाने पे बुलाया और हमने किया नहीं। साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे ना, और ये 2010 की बात है। इसके बाद भी कोई गुंजाइश रह गई है किसी को, इसके बाद भी कोई शक है किसी को? ये परवेज़ इलाही साहब खुद सारा कच्चा चटा जनरल शुजा पाशा का खोल रहे हैं कि किस तरीके से उसने नैपियाँ बदली और किस तरीके से उन्होंने परवान चढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने पीटीआई बनाई। आज खान साहब कहते हैं मेरी 22 साल जद्दोजहद और मेरी 26 साल जद्दोजहद, ठीक हो गया ना, मेरी इतनी एफर्ट है 26 साल। ये पाशा एफर्ट है और ये ज़हीरुल इस्लाम की एफर्ट है, ये आपकी कोई एफर्ट नहीं है। यही नैपियाँ बदलते रहे। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं साहब जो आज आपके वज़ीर आला भी हैं, आपके हिमायत के नतीजे में बने हैं वज़ीर आला, ठीक है ना, ये वही साहब कह रहे हैं। अब आपने सुन लिया ना, कोई नुमाया नाम भी लिए कि जी अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, बाकी सारे लोग वहाँ से इधर ले आए। मुशर्रफ साहब की पार्टी थी ना, तो मुशर्रफ साहब ने जिस तरह से बनाई थी अपने लिए, तो फिर आगे उन्होंने पीटीआई को चलाना था, फिर उन्होंने इधर उधर से बंदे तोड़ के, तो ये वही वाली वो किंग पार्टी होती है ना, जैसे इधर उधर से वो तोड़ के, तो फिर जो कहते हैं मेरी 26 साल जद्दोजहद है, उस 26 साल के पीछे शुजा पाशा खड़ा है, वो बात ये है। अच्छा, कहीं ये वही शुजा पाशा साहब तो नहीं कि जिन्होंने अमरीकी जासूस रेमंड डेविस को रिहा करवाया था? जी, प्रोग्राम के आखिर में थोड़ी इसकी तफसील जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने बड़ा काम का क्वेश्चन किया, बहुत ज़बरदस्त आपने तारीखी। रेमंड डेविस यहाँ पे अमरीकी जासूस जिसने 2 बंदे मारे थे लाहौर में, जो 2 पाकिस्तानी बल्कि 3 मारे थे। जब वो उसकी गाड़ी आई तो एक और बंदा उसकी गाड़ी ने लथाड़ दिया, ठीक हो गया, जब उसको वो रेस्क्यू करने के लिए एक और गाड़ी आई थी। तो अब बात ये है कि उस रेमंड डेविस ने उसने एक किताब लिखी। जब वो यहाँ से यहाँ आया, फिर फंस गया, लोगों को बड़ा एहतजाज हुआ। ये भी तकरीबन कोई 2011 की बात है, तो इस तरीके 2011 के बड़े अवाइल में, तो फिर वो फंस गया। फिर उसके बाद जनाब वो जब वो यहाँ से वो गया अमेरिका, यहाँ से वो फिर जब उसकी जान खलासी हुई, तो वो यहाँ से जब वो गया तो उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है कॉन्ट्रैक्टर, दी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक हो गया ना, दी कॉन्ट्रैक्टर उसकी किताब का नाम है। बड़ी छोटी सी किताब है, मैंने 2 दफ़ा पढ़ी है। आप भी पढ़ें, सारे मैं व्यूअर्स को कह रहा हूँ कि आप भी पढ़ें उस किताब को। बहुत दिलचस्प किस्म की किताब है, छोटी सी किताब है। आमतौर पर वो आजकल वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, PDF फॉर्म में भी, आप पढ़ें उसको, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसमें उन्होंने बताया कि जब मेरे पे केस बना तो जो नहीं मान रहे थे खून बहा के लिए उनके वरसा वगैरह, उनको जनरल पाशा ने उन पर गिट्टा गोडा और बूट रखा। उसको जनरल पाशा ने उनके घर वालों को किस तरीके से कैद किया। जनरल पाशा साहब किस तरीके से अदालत के अंदर बैठ के एक एक चीज़ का मैसेज कर रहे थे। ये वो कॉन्ट्रैक्टर में लिखता है, वही रेमंड डेविस अपनी किताब में लिखता है कि जनरल पाशा साहब उस वक्त ISI के DG थे, ये भी आपको बता दूं, ठीक हो गया ना। तो जनरल साहब जनाब वहाँ कोर्ट में बैठ के एक एक चीज़ का मैसेज किस तरीके से अमरीकी सफ़ीर को कर रहे थे कि जी मैं आपकी ये भी खिदमत कर रहा हूँ और ये भी खिदमत कर रहा हूँ और आपके बंदे को छुड़वा के लेके आ रहा हूँ। हम बोलते हैं हुसैन हक्कानी के ख़िलाफ़, उस वक़्त हुसैन हक्कानी सफ़ीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में। वही द कॉन्ट्रैक्टर में लिखता है रेमंड डेविस कि हुसैन हक्कानी ने तो हमें मायूस किया, उसने तो हमारी कोई मदद ही नहीं की, बाकी ना कोई हमारी मदद किसी सियासतदान ने की, सारी की सारी मदद हमारी जनरल शुजा पाशा ने की। वही जनरल शुजा पाशा फिर आजकल वहाँ पे UAE में एक सिक्योरिटी कंपनी का जो है ना मुलाजिम है। वहाँ UAE की सिक्योरिटी है या अमेरिका की सिक्योरिटी है, जिस तरह वहाँ वो मुलाजिम है। और फिर जब इस तरीके के वो वहाँ पे ट्रिप्स आते हैं अमेरिकन के, तो उनको सिक्योरिटी भी वही देता है। फिर ये हालात हैं, ये हमारे मतलब जो है ना। अब ये आपको तो अपने जलसों में ये हिस्ट्री यूथ को नहीं बताते जी। हाँ, ये आपने बड़ा काम का क्वेश्चन किया। अगर ये हिस्ट्री वो कौम यूथ को बताएं तो फिर खैर कौम यूथ का अपर चैम्बर तो वैसे ही फारेगा, लेकिन हो सकता है कभी कभार उनको सोच आ भी जाए, वो दिल से सोचने लग जाए।
جائیں, وہ آنکھوں سے کانوں سے سوچنے لگ جائیں کہ یار یہ جو معاملات ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیچڑ سے گزر کے آیا ہوں, میں تو پتہ نہیں اندھیری راتوں سے گزر کے آیا ہوں, یہ تو نہیں پتہ اس اندھیری راتوں میں آگے ٹارچ تو جنرل پاشا اور جنرل شجاع نے پکڑی, یہ جنرل ظہیر الاسلام نے پکڑی ہوئی تھی, اور آج کل پتہ نہیں کس کس نے پکڑی ہوئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. کی سازش اور غلامی, جی بالکل ایسے ہی, وہ غلامی اور وہ سارا کچھ جو ہے نا, وہ بڑے بڑے ترانے چلاتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ بڑے پول کھولیں گے, اور آج کل پھر ٹارچ کس نے پکڑی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کو ریٹائر ہونے دیں, پھر پتہ چلے گا کہ وہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.